اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو خاص طور پر انعام ہے اس کو بیان نہیں کیا، کیا دوں گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا روزے دار کے ثواب کے سلسلے میں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دیکھو یہ کام وہ صرف میرے ڈر سے کرتا ہے اور میں اس کو اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اب کیا دے گا؟ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا انعام بھی تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا جی۔ آج جیسے بخیلوں کا انعام نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے، لیکن سخیوں کا انعام تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو آپ کیا توقع کریں گے؟ 10 روپیے دے گا، بلینک چیک نہیں دے گا، جاؤ جی کتنا ہونا فل کر لو، خوش ہو گیا گا تو کیا دے گا؟ ایسے ہی دے گا۔ تو جب رب شہنشاہوں کا شہنشاہ کہتا ہے کہ میں خود دوں گا تو کیا دے گا؟ اب اس کی شہنشاہیت کیا ہے؟ خاص کہہ دیا کہ وہ انا اجزی بھی، میں دوں گا اس کا انعام۔ اور ایک بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ خود دے دے گا تو پھر جہنم میں بھیجے گا کیسا؟ شہنشاہ جب بادشاہ کسی کو بلا کے انعام سے نوازے اور کہے کہ جیل میں ڈال دو، کرے گا کوئی بادشاہ؟ انسان نہیں کرے گا تو رب کیسے کرے گا؟ تو یہ بھی اس میں دراصل ایک اشارہ ہے کہ رب خود بلا کے جب دے گا تو پھر اس کے پاس جہنم جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، رب العالمین اسے کیا ہے، سیدھے جنت ہی بھیجے گا۔ اسی طرح کیا ہے، یہ حدیث جو میں نے بیان کی ابھی وہ بخاری کی حدیث ہے، اور اسی طرح دوسری حدیث ہے الصوم لا عید لہ، فرمایا کہ روزے کے برابر کی عبادت کوئی نہیں ہے، روزے جیسی عبادت کی طرح رب کے نزدیک کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور یہ حدیث نسائی اور الترغیب کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث آئی ہے کہ دعوت الصیام لا ترد، فرمایا کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزے کی حالت میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کا اتنا مقرر بندہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل اللہ کے پاس جو پوچھے اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت بھی ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ جو امام البانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی آئی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان اذا افطر بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه، یہ روایت بھی مسلم کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں، فرحتان، 2 خوشیاں اس کو ملتی ہیں روزے دار کو۔ ایک کب؟ جب وہ روزہ کھولتا ہے افطار کے وقت، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کی قبولیت کا وقت بھی رکھا ہے، اور اس کے حساب سے اسے غذا بھی جو ملتی ہے اس کی خوشی کا موقع ہی ایک اور ہی۔ اور اسی طرح دوسرے خوشی کا موقع اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کو بلا کر اللہ تبارک و تعالی اس روزے کا انعام دے گا نا، اس وقت اس کا موقع ہی، اس کا کیا کہنا، اس کو لیتے وقت اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے کہ الصیام یشفع للعبد یوم القیامت یقول ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یہ بھی روایت کیا ہے احمد اور صحیح ترغیب کے اندر آئی ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روز قیامت کے دن بندے کے لیے روزہ خود، روزے قیامت کے دن بندے کے لیے روزہ خود ایک ایسی شکل میں آئے گا، کوئی زندہ کوئی چیز ہے، ہستی ہے، وہ اللہ کے آگے سفارش کرے گا۔ کیا بول کے سفارش کرے گا؟ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے، نفسانی خواہشات، بیوی سے ملنے سے روکے رکھا، اس لیے اے اللہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اسے جنت پہنچا۔ یا رب، عبادت خوش شکل میں آ کے گویا کہ کیا ہے، رب سے التجا کر رہی ہے۔ روزہ جو خود اللہ کے لیے رکھا، جب وہ آ کے سفارش کرے تو اللہ اس کی سفارش رد کر دے گا۔ ہاں، تو یہ سفارش کرنے والی عبادت ہے۔ کہاں جھوٹے سفارشوں کے پیچھے پھرتے ہیں، کالے شاہ ولی ہیں کہتے، موسیٰ شاہ قادری ہیں کہتے، ان کے درگاہ کو جانا کہتے، وہاں چکر چاٹنا کہتے، یہاں آؤندے منہ گرنا کہتے، یہاں کیا ہے آپ پاؤں پڑنا کہتے، کیا کہتے انہوں سفارش کریں گے کہتے۔ کون بولے جی؟ حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں ہے۔ ارے جو صحیح سفارش ہے اس کے لیے لازم پکڑ لو، روزہ سفارش کرے گا تمہاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، تو اس کو پکڑ لو لازم، روزہ کبھی نہ چھوڑو۔ کل کے دن قیامت میں دوسرے گناہوں کی وجہ سے آپ پکڑے گئے نا جی، روزہ آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ یہ روزے دار تھا، جس روزے کی وجہ سے وہ کھاتا نہیں تھا دن میں، اس روزے کی وجہ سے شہوت پورا نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اسے جنت بھیج دے۔
اس جیسے اور ایپیسوڈز اور دروس کے لیے MSLI TV آپ کے تعاون کا مستحق ہے۔ اسکرین پر دکھائے گئے نمبرز پر کھل کر تعاون کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔